اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آج بہت بات کی ہے، وہ گل پلازہ پہ بات کی ہے، لیکن یہ آج کی جو ہماری ہمدرد شعراء ہے یہ گل پلازہ پہ نہیں تھی۔ اس میں کہاں لکھا ہے گل پلازہ؟ کہیں کا ایک لفظ بھی نہیں آیا۔ قدرتی آفات ہے، ہنگامی صورتحال، اس کے اندر ریاست کی، ادارے کی اور پرسنل انسانوں کی، سوری وہ انسان میرے منہ سے نکل گیا، ہیومن بینگ الگ چیز ہے، ہیومن الگ چیز ہے۔ تو جس دن پاکستانی جو ہے جب ہیومن بن جائے گا نا، یہ پاکستان ایسا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت کے انبار دیے ہیں پاکستان کو، ہر آدمی چیک کر سکتا ہے جا کے، بلکہ آپ تو کھود لیں گے سارا کہ کتنا کہاں پر 100 فٹ پہ کیا ہے، 200 فٹ پہ کیا ہے، 400 فٹ پہ کیا ہے، سب پتہ چل جائے گا آپ کو۔ انبار ہیں دولت کے، اور IMF ہمارا سب پہ چڑھا ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے یہ ہے شہری کی ذمہ داری، ریاست کی ذمہ داری، اداروں کی ذمہ داری ہنگامی صورتحال میں۔ ہم ہنگامی صورتحال میں ہیں ہر لحاظ سے۔ یہ گل پلازہ تو خالی ایک واقعہ ہے، اور ایسے واقعہ بہت ہوتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ صرف 2 رکاوٹ ہیں، کیونکہ میرا اب الحمدللہ میں 85 کراس کر گیا ہوں، تو اب تجربہ ہے میرا، اور میں پر بیٹھ کے آیا ہوں سب کے۔ ڈاکو ادھر بھی میرے پاس تھا، ڈاکو ادھر بھی تھا، پیچھے بھی ڈاکو، تو میں تو ان میں بیٹھ کے آیا ہوں 6 سال سینٹ میں۔ اثر قبول کیا آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں بیٹھ کے آیا ہوں سینٹ میں ڈاکوؤں کے ساتھ۔ مجھے کوئی وہ شرم تھوڑی کہ کوئی ڈاکو کہنا کوئی گناہ ہے کیا؟ تو 2 کام کرنے ہیں آپ نے۔ ایک جو ہے کہ ہر آدمی ہر آدمی، ادارے کا نہیں بلکہ ہر شہری، یہاں لکھا ہوا ہے اور شہری ذمہ داری، شہری ذمہ داری کی جب بات لکھ رہے ہیں تو اس میں شہری کی ذمہ داری یہ ہے کہ کم از کم ہر شخص کم از کم بے ایمانی چھوڑ دے، اپنے ذہن کو۔ اور حکومت کا کام جو ہے وہ خود نہیں کرتی، سیاستدان نہیں کرتے، بلکہ ہم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ایک پوری پارٹی بنا کے لے کے جاتے ہیں، اور کسی ایک نااہل کو اہل وہاں بٹھا دیتے ہیں جا کے کہ وہ تو یہاں چلا جا۔ اور یہ خالی سیاستدان نہیں کرتے، آفس کے ہم 2 احباب کرتے ہیں۔ یہ سب قسم کی کرپشن ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہنگامی صورت میں ریاست، ادارے اور شہری بھی ساتھ ہیں۔ اور شہریوں کے سے میں کیا عرض کروں گا آپ کو، کیونکہ میں نے بھی بہت کچھ دیکھ لیا 85 سال میں، اب ہمت نہیں دیکھنے کی، کہ آنیسٹی اور میرٹ 2 چیزوں پر آپ نے خبر کر دے دیا تو پھر آپ کو چینج لانی پڑے گی۔ آپ نے کس کو پہنچاتے ہیں وہاں پر اسمبلی میں اور پھر سینٹ میں، وہ دیکھنا پڑے گا۔ ہم نے تو اپنی شروع سے جو ہم نے حالات کر کے جو خراب کیا ہوا ہے، اب ہم بھیجتے کس کو ہیں؟ اور پھر آپ اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ چور جو ہے وہ آپ کے کام کرے گا اور اپنا وہ بلڈنگ ٹھیک کرے گا، فائر فائٹر آ جائیں گے، وہ سب کریں گے۔ بھائی زمین پہ رہ کے بات کریں، پاکستان میں بات کریں، اور اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خالی قرآن کی آپ کو ایک آیت بتا دوں، سورہ الزمر، اللہ میاں کہہ رہے ہیں 100 سال پہلے، بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہے تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اور ہم ناراض ہیں، تم کو سزا دیں گے تاکہ تم شاید واپس آ جاؤ۔ تو یہ جو وارننگ دی ہے اللہ میاں نے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میری قوم، پاکستانی قوم جو نا، یہ واپس آ جائے۔ کتنے ہیں مسلمان، کتنی یہ پاکستان کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے نا، بس بالکل صحیح ہے۔ پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے۔ اس میں مسلمانوں میں ایمان والے کتنے ذرا اس کے بھی حساب لگا لیجیے آپ۔ ہم بات کون سی کرتے ہیں؟ ایک گل پلازہ کو چھوڑ دیں، گل پلازہ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی بنیاد کے اوپر کم از کم کچھ کریں۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، مسلمان الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ اللہ میاں نے کہا ہے، ڈائریکٹ کہا ہے محمد سے
ایک مرتبہ 8 سعودی آ گئے مدینہ منورہ میں، پیغمبر صاحب تشریف فرما تھے مدینہ میں، 8 یہودی ایمان لانے کے لیے. وہ آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ پہ ایمان لائے، ہم اور آپ اللہ پہ ایمان لے کے آئے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش بھی نہیں ہوں گے 8 یہودیوں کو مسلمان ہونے پہ. فوراً آیت نازل ہو گئی، اے محمد ان سے کہہ دو تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا. میں بس یہی ختم کر دوں گا آپ کو، اس سے آگے نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اسلام میں داخل ہوئے ہو، داخل نہیں ہوا تو اسلام الگ چیز ہے، ایمان والا الگ چیز ہے. جس دن پاکستانی قوم ایمان والی بن گئی اور جس دن اس نے اپنے بے ایمانی چھوڑ دی، کرپشن چھوڑ دیا، اور آپ نے جو ہے اہلیت کی بنیاد پہ جب آپ پاکستان کو چلائیں گے تو یہ ملک جو ہے وہ اس طرح جس طرح چل رہا ہے اس طرح کے لیے نہیں بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے ملک اس طرح نہیں بنایا. کیا بہت بہت شکریہ صاحب. جی سورہ روم کی آیت کیا سورہ روم کی آیت اور اس میں جو خالی اور آپ نے کرنا کیا ہے، وہ رشتہ جو آپ نے منقطع کر دیا اس کو جوڑ لیجئے. تو مطلب قرآن سے ایسا ایک میں بات کر لوں، قرآن سے آپ اپنا رشتہ جوڑ لیں، کیونکہ میری ذمہ داری ہے یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. یہ میں نہیں کرا، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روز محشر جب سب اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آ جائیں گے اپنے فیصلے کرنے کے لیے، اس وقت پہلی آواز جو ہوگی سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 آپ دیکھ لیجیے، آج روز دیکھیے گا الفرقان آیت نمبر 30. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ایک ہی آواز آئے گی، پورے حساب میں سب کھڑے ہوں گے وہاں پر، اے میرے رب میری اس امت نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا آپ کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا، بات یہ ہے کہ پھر آپ نے جو ہم کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، اپنے ایمان مضبوط کر لیں اور اسلام کے دائرے میں صحیح داخل ہو جائیں، تو پھر فلڈ جو ہے آنے بند ہو جائیں گے. نہ زلزلہ آئے گا، نہ کوئی نقصان ہوگا، نہ کچھ ہوگا. ہیں صاحب، یہ تو اللہ بھی آزمائشیں تو کرتا رہتا ہے. یہ جو اتفاق کی بات ہے کہ یہ ٹاپک جو رکھا گیا ہے، یہ گل پلازا کا واقعہ سانحہ اتنا نزدیک تھا کہ ہم سب کے جو ذہن ہیں تو وہ ہمارے دل دماغ پر بہت حاوی ہیں. لیکن اس میں ذکر وہ کر رہے ہیں قدرتی آفات کا، جس میں زلزلہ ہے، سیلاب ہے، اور آپ نے جو نیا ڈائمنشن ایڈ کیا ہے کلائمیٹ چینج کا، جس کی وجہ سے بہت تبدیلیاں وہ بھی آ رہی ہیں، اور صنعتی حادثات میں تو آپ کو پتہ ہے بھوپال کا جو واقعہ ہے وہ بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ٹو سی. ہیں ہاں، یونین کاربائڈ کا، وہ صنعتی حادثات میں آتا ہے. تو ہمیں تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور کیا کا طریقہ اختیار کرنا ہے، جو کافی آپ لوگوں نے سجیشن دی ہیں. اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اس پر؟ کون؟ ہاں، اچھا، یہ بھی ہوتا ہے، کمال ہے بھائی. میں سر تھوڑی سی بات، چھوٹی سی بات کرنا چاہوں. ابھی آپ نے جو بات کی اسی کو آگے لے کے دیکھیں. اب اس وقت ہم پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیر انوائرمنٹ میں جی رہا ہے. وی آر اے نیوکلیر کنٹری. وی ہیو اے نیوکلیر تھریٹ فرام انڈیا اینڈ فرام اسرائیل ایز ویل. لیکن کیا ہماری قوم اویئرنیس ہے ان میں کہ اگر خدا نہ کرے اس قسم کی کیٹاسٹرافی آتی ہے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹلی ان اویئر ہے. تو میری یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں سر، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، ماسکو میں انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ کوئی 250 سے 300 فٹ نیچے ہے، اور ان کے جو ریلوے اسٹیشنز ہیں دے آر کنسٹرکٹیڈ ان اے مینر کہ دے بیکم ریفیوج فار نیوکلیر فال آؤٹ اگر ہو تو اس کے نیچے ان کے دروازے وغیرہ جست کے بنے ہوئے ہیں سارا. اسی طرح آئی ہیڈ دا اپرچونیٹی ٹو گو ٹو ایلپس ان سوئٹزرلینڈ. ان کے پہاڑوں میں بھی انہوں نے بنائے ہوئے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم آپ گول پلازا کو رو رہے ہیں وچ از اے ویری اسمال مائنر تھنگ. میں وہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا، لیکن اس سے بڑے بڑے کیٹاسٹرافک ہو رہے ہیں. ارے بھائی، ذکر کیا ہے اللہ کرے نیوکلیر تھریٹ اور نہ آئے. ہاں، کیوں ہم سے سارے پیسے ہمارے بجٹ کے
کھودنے پر لگا رہا ہوں زمین کو، سب اس پہ خرچ ہو جائیں گے، کھانے پینے سے بھی رہ جائیں گے. نہیں، خود ہی کھودے نا، گھر میں ہی بنا. سر ایک جی چیز ہے سر، جی. جو سر نے بھی ایئر ریٹ پریکاشنز کی بات کی اور آپ بھی بار انوائرمنٹ ایئر ریٹ پریکاشن. ایئر ریٹ پریکاشن جو Yeah. صدیق صاحب کر رہے تھے اور آپ نے بھی، تو ایک مجھے پوائنٹ آف کنسرن ہے، میں نے کہا آپ شاید کسی مناسب فورم پہ پہنچا سکیں کہ ہمارے یہاں سائرن کا سسٹم ہوتا تھا روزہ کھولنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن اس وقت ابھی چند ماہ پہلے بھی ہم گزرے ایک وار کی صورتحال سے، دیر از نو سچ سائرن سسٹم، وارننگ سسٹم ایٹ دی مومنٹ. تو گورنمنٹ کو اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہیں پہ، مطلب اتنا شور ہے پورے ماحول میں، آپ کا سائرن سنے گا؟ اتنا تو شور ہے، کہیں ایک روڈ سے گزرے گا. ہاں ابھی تو آپ کا یہ موبائل ہے نا، یہ سائرن بن سکتا ہے. تو وہ ایک کال ہوتی ہے جو ایمرجنسی